جیسے اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب ہوا میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا کیسا ویسا نہ کروں؟ میں نے کہا وہی جو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں ضرور کروں گا، ورنہ تم قابو سے باہر ہو جاؤ گی، تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہیں تیز اسپیڈ دکھانے والا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، میں بے حد ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں سوائے خوف کے کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں نے بتایا تو ہے کہ یہ گاڑی اب رک رک کے جائے گی۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ کہنے لگا اب اتنی خوبصورت بیوی ساتھ ہو تو دل تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑی بے باکی سے میری جانب بڑھایا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہوں لڑکی، رات کے 12 بج رہے ہیں، سنسان سڑکیں ہیں، یہ نہ ہو کوئی دشمن ہم پہ حملہ کر دے، اور گاڑی کی اسپیڈ بھی تو بڑھانی ہے، اور جب میں اسپیڈ بڑھاؤں گا تو تم ادھر ادھر جھولتی پھرو گی، اس لیے سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہوں۔ اس نے میری سیٹ بیلٹ باندھی اور پھر ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا فاتح اپنی چیز کے لیے اتنی بھی بےتابی نہیں دکھاتا۔ پھر وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔ کہنے لگا میں تم سے مذاق کر رہا تھا، میری باتوں کو زیادہ سیریس مت سمجھنا، تمہارے لیے میں بالکل اجنبی ہوں، تم میرے لیے ایک لڑکا ہونے کے ناطے میرا ہی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری ہچکچاہٹ کو دور کرتا، اسی لیے ایسے جملے بول رہا تھا تاکہ تم بھی بولو اور بات کرو۔ اس بار وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا میرا نام فاتح ہے، میں انجینئر ہوں، اپنی فرم لاہور جیسے بڑے شہر میں کھول رکھی ہے، اور آج کل اسی پر میرا پورا فوکس ہے۔ لو میرج پر میرا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ دادا کی اچھی خاصی دوستی تھی آغا جی سے بھی، ان سے کئی بار ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ شطرنج کی بازی ہمیشہ میں جیتتا ہوں۔ زوار سے بھی اچھی دوستی ہے، اس لیے جب دادا نے کہا کہ انہیں آغا جی کی پوتی میرے لیے پسند ہے تو میں نے کہا اوکے، میری طرف سے ڈن ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا میں اپنے دادا جی کو ڈیڈا کہتا ہوں۔ یوں تو مجھے جاگیرداروں جیسے جراثیم بہت کم ہے، لیکن کچھ باتوں میں بالکل دقیانوسی قسم کا انسان ہوں۔ مجھے شادی برادری میں کرنی تھی، اور خاندان میں تم ہی لڑکیوں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ دوسری بات، مجھے لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ میں اس حق میں ہوں کہ لڑکیوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں مگر مجھے لڑکیوں کے چھپ کر کیے جانے والے افیئرز سے سخت چڑ ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں جو ماں باپ کے بھروسے پڑھائی کے نام پہ دھوکہ دیں۔ ویسے میں شکی مزاج بالکل بھی نہیں ہوں، نہ کھانے پینے میں میرا زیادہ نخرہ ہے، جو پکے کھا لیتا ہوں، لیکن چائنیز زیادہ پسند ہے۔ چلو اب تم شروع ہو جاؤ، اپنی بات کر کے اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا شروع ہو جاؤں؟ میں سچ میں نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کے گہرا سانس لیا، کہنے لگا اس گاڑی میں تم سوائے باتوں کے کچھ اور کر بھی نہیں سکتی، اور مجھے بھی ڈرائیونگ کے دوران رومانس کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یقیناً تمہیں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر میں اچھی خاصی کوفت میں مبتلا ہوئی۔ کہنے لگا اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا میرے بارے میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے جسے بتایا جائے، بس ایسے ہی عام سی لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا، کہنے لگا عام تو نہیں ہو، میرے لیے تو بہت خاص ہو۔ پتہ ہے پہلی بار میں نے تمہیں برادری کی ایک شادی پہ دیکھا تھا، تم آغا جی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تبھی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اسی لیے جب ڈیڈا نے یہ کہا کہ آغا جی کی پوتی انہیں پسند ہے تو میں نے فرما برداری دکھا دی۔ اپنی آنکھ ونک کر کے فاتح نے کہا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار شاید ہماری سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی اتنی توجہ دی ہی نہیں تھی۔ پھر وہ جب کی بات کر رہا تھا تب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ 6 گھنٹوں کی مسافت کا واقعی پتہ نہیں چلا تھا۔ فاتح نے مجھے بور نہیں ہونے دیا تھا، اتنی باتیں تھیں اس کے پاس۔ جیسے ہی وہ اپنے بنگلے کے باہر ہارن دینے لگا، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اس نے پورچ میں لا کے کھڑی کی۔
اس سے پہلے کہ میں گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ جلدی سے دروازے کے پاس آیا، میرا دروازہ کھولا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کہنے لگا ماں نے کہا تھا میری بہو کے ناز نخرے اٹھانا، اس لیے میں خود تمہیں کمرے تک لے کر جاؤں گا۔ جب تک ہم بنگلے میں پہنچے تو دن کی سفیدی پھیل چکی تھی اور میں تھکن اور نیند سے نڈھال تھی، لیکن وہ بالکل فریش لگ رہا تھا۔ اس کی ہمراہی میں ہی میں اس کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے کا پرسکون ماحول دیکھ کر میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ فاتح کہنے لگا ویسے میرا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر ایک گہری سانس بھری، پھر کہنے لگا جاؤ چینج کر لو اور آرام کرو، بہت تھک گئی ہو۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت تک ملازم میرا اٹیچی کمرے میں لے آیا تھا۔ میں نے اس میں سے آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب باہر آئی تب تک فاتح میرے سارے کپڑے الماری میں ہینگ کر چکا تھا۔ میں نے کہا کپڑے کیوں ہینگ کیا آپ نے، میں خود کر لیتی۔ وہ کہنے لگا کوئی فرق نہیں پڑتا مسز، تم آرام کرو تاکہ رات کو مجھے بالکل فریش نظر آؤ۔ میں واقعی سونا چاہتی تھی، اسی لیے میں بیڈ پہ لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کی لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ میں گہری نیند میں ابھی گئی بھی نہیں تھی جب فاتح میرے قریب آ چکا تھا۔ میں ابھی ایسی کسی بھی سچویشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میرا احساس کرے گا، صوفے پہ جا کے سو جائے گا، لیکن وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔ پھر دھیرے سے میرے کان کے قریب کہنے لگا سوری ڈارلنگ، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، تم ہو ہی اتنی پیاری، چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا تھا فاتح پلیز، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں مزید جاگ نہیں سکتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا تو تم سو جاؤ، تم نے تھوڑی نہ کچھ کرنا ہے، بس تھوڑا سا تمہیں تنگ کروں گا، ویسے بھی آفس جانے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میں نے کہا آپ آفس جائیں گے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا ہاں یار، آج ایک اہم میٹنگ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، بس تھوڑا سا تنگ کروں گا، زیادہ نہیں، زیادہ تو تمہیں آج رات کو تنگ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر جھک گیا تھا۔ بڑی محبت سے وہ مجھے اپنے لمس سے متعارف کروا رہا تھا۔ میں بھی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، وہ بری طرح سے سیدھا ہوا، پھر کہنے لگا کون ہے؟ تو باہر ملازم تھا۔ کہنے لگا چھوٹے صاحب آپ کے نام پہ کوئی پارسل آیا ہے۔ فاتح کہنے لگا غلام محمد، پارسل تم بھی ریسیو کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا صاحب جی، پارسل والا کہہ رہا ہے سائن تمہارے صاحب کے چاہیے۔ فاتح اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر مجھے کہنے لگا تم سو جاؤ۔ میرے رخسار پہ بوسہ دیکھ کے وہ اٹھ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں گہری نیند میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ کہنے لگا عجیب پاگل شخص تھا، میرا سارا وقت بحث میں ضائع کر دیا۔ فاتح کی آواز سن کر میں نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ اس نے ایک فلاور بوکے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری آنکھوں سے نیند غائب ہوئی ہو۔ ایک کارڈ فاتح کے ہاتھ میں تھا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ فاتح غزل پڑھنے لگا۔ ابھی کچھ بھی نہیں بدلا، درختوں پر وہی موسم ابھی تک مسکراتے ہیں، ابھی تک سرمئی شامیں ہمارے ساتھ روتی ہیں، ابھی تک میرے ہونٹوں پر تمہارے احمری کے ہونٹوں کی خوشبو رقص کرتی ہے، ابھی تک میری آنکھوں میں تمہارے خواب بنتے ہیں، ابھی تک میرے ہاتھوں پر تمہاری انگلیوں کی نرم پوروں سے لکھے سبھی حرف زندہ ہیں، ابھی تک میرے سینے میں تمہاری سانس چلتی ہے، ابھی تو راستوں پر دودیا پیروں سے پڑنے والے سارے نقش قائم ہیں، بہت سے سال گزرے ہیں، بہت سا وقت بیتا ہے، میری چاہت نہیں بیتی، میری ہمت نہیں گزری، ابھی کچھ بھی نہیں بدلا، ابھی کچھ بھی نہیں بدلا، اگر چاہو، اگر سمجھو، میری مانو تو لوٹ آؤ۔
وہی غزلیں میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا فاتح یہ آپ کو کس نے بھیجا؟ اس نے کندھے اچکائے، پھر کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، اجنبی ہے، اپنا نام نہیں لکھا، اور آج تک مجھے تو کبھی یوں پھولوں کا بکے اور کارڈ کسی نے نہیں بھیجا۔ خیر ہوگا کوئی، البتہ غزل اچھی لکھی ہے۔ مجھے یوں جاگتا دیکھ کے کہنے لگا سو جاؤ لڑکی، کیونکہ تمہیں رات کو بخشنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی تو میں آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے کارڈ کو پکڑا۔ اس تحریر کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ وہی تھا یہ۔ خوف کے مارے میرا تنفس بگڑنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص یہاں تک پہنچ جائے گا۔ میں نے وہ کارڈ کسی اچھوت چیز کی طرح سے دور پھینکا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ لاہور آتے ہی میری پریشانی بھی واپس لوٹ آئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرا اس شخص سے واسطہ ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ کچھ دیر میں فاتح ڈریسنگ روم سے گنگناتے ہوئے باہر آیا۔ مجھے بیڈ پہ بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا نتاشا کیا بات ہے، سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا نہیں وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے کوئی اور بہانہ نہیں سوجا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ناشتہ بنواتا ہوں، تم پہلے ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر روز روز یہ پھولوں اور کارڈ کا سلسلہ جاری رہا تو فاتح کیا سمجھے گا؟ کہیں وہ مجھ پہ شک نہ کرے۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ پھر مجھے بینش کی بات یاد آنے لگی۔ وہ شاید جان چکی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے بتانے بھی والی تھی، لیکن میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے اٹھ کے الماری میں سے اپنا پرس نکالا، پھر فون آن کر کے نکالا۔ اسی نمبر سے بے شمار میسیجز تھے، لیکن میں نے وہ ایک بھی نہیں پڑھا۔ میں نے بینش کا نمبر ملایا، اسے کال کی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بینا کا فون بند جا رہا۔ میں نے ہاسٹل میں فون کیا، وارڈن نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا میری بینش سے بات کروا دیں، میں نتاشا بات کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی بینش عبدالسلام؟ میں نے کہا جی وہی۔ وارڈن کہنے لگی وہ تو ہاسٹل چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران تھی۔ وہ اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ کے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ جا ہی نہیں سکتی تھی، اور نہ اس کا ہاسٹل چھوڑنے کا کوئی ارادہ تھا، تو پھر وہ کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے اس کے نمبر پر کئی کالز کی، لیکن اس کا موبائل مسلسل بند تھا۔ پھر میرے نمبر پہ اسی شخص کی کال آنے لگی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھاؤں یا نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تھا۔ بڑے غصے سے ہیلو کی آواز آئی۔ کہنے لگا سمجھ کیا رکھا تھا تم نے مجھے؟ میں جھوٹ بول رہا تھا۔ نتاشا شادی کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہا تھا نا تم سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ پھر کیسے شادی کر لی تم نے؟ وہ چلا کے بات کر رہا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ فون سے باہر آ کے ابھی میرا گلا دبا دے گا۔ پھر کہنے لگا اگر اپنے شوہر کی خیریت چاہتی ہو تو اسے اپنے پاس مت آنے دینا، وہ تمہارے قریب آئے گا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میرے ہاتھوں سے مر جائے گا وہ۔ یہ سن کے مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جس قدر وہ غصے سے بول رہا تھا، لگ رہا تھا سچ مچ وہ فاتح کو مار ڈالے گا۔ میں نے کہا تم فاتح کو کچھ نہیں کرو گے، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے پلیز؟ میری بات سن کے کہنے لگا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور نہ تمہیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ڈیمو دکھا دیتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ کہنے لگا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا عاشق ہوں، تمہارا دیوانہ ہوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں خوف سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد فاتح کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگا نتاشا ناشتہ ریڈی ہے، ناشتہ کر لو۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے جو اس نے نہیں دیکھے تھے۔
ناشتہ میں نے فاتح کے ساتھ ہی کیا تھا۔ وہ آفس جا چکا تھا۔ میں نیند سے بے حال تھی، اسی لیے کمرے میں آ کے سو گئی۔ شام کو میری آنکھ کھلی، میں باہر آئی، ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میں نے بس چائے پی تھی جب فاتح کی کال آئی۔ کہنے لگا کیسی ہو ڈارلنگ؟ میں نے کہا میں بس ابھی اٹھی ہوں، آپ کی میٹنگ ہو گئی؟ کہنے لگا ایک میٹنگ ہو چکی ہے لیکن ایک باقی ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ رات کو تم دوبارہ سے تیار ہو جانا، بالکل ویسے جیسے کل لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں فلاور ارینجمنٹس والے آئیں گے، انہیں کمرے میں بھیج دینا۔ میرے کچھ دوست اپنی وائف کے ساتھ رات کو آئیں گے، کھانا میں ارینج کر لوں گا، تم بس تیار رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے فون بند کیا تو باہر ڈور بیل بجی۔ چوکیدار کہنے لگا کچھ نوجوان لڑکے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فلاور ارینجمنٹ کرنی ہے۔ میں نے کہا انہیں کمرے میں بھیج دو اور کمرے کی الماری کی چابیاں اتار لینا۔ یہ کہہ کر میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں تیار ہو گئی اور کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ مجھے زیادہ میک اپ نہیں کرنا آتا تھا، لیکن پھر بھی کافی حد تک میں اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن دل میں ابھی بھی وہی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے۔ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، میں اس کی دسترس سے بہت دور ہوں، پھر کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ دنیا میں اور بہت سی لڑکیاں ہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، پھر کیوں مجھے فون کرتا ہے؟ پہلے یونیورسٹی میں، پھر ہاسٹل میں اور اب یہاں بھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دوسرے کمرے میں تھی کیونکہ میرے کمرے کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ شاید فاتح آج کی رات ویسی ہی گزارنا چاہتا تھا جو سفر کے دوران وہ مس کر چکا تھا۔ فاتح بہت اچھا انسان تھا، بہت مختلف سا۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے فاتح کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، لیکن کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا آپ 24 گھنٹے سے جاگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس سے زیادہ جاگ سکتا ہوں، میری فکر مت کیا کرو۔ میرے رخسار پہ چٹکی بھرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر کہنے لگا کچھ دیر میں میرے دوست اور ان کی وائفس آنے والی ہیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے مقابل آ کر کھڑا ہوا، مجھے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا میرے لیے تیار ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا شکریہ کی کیا بات ہے، آپ کا حق ہے۔ میری بات سن کے حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا تم وہی ہو نا جو کل چپ چاپ گونگی بنی میرے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کے میں مسکرانے لگی۔ کہنے لگا ایسے مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو۔ تبھی ملازم نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا صاحب جی آپ کے دوست آ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی اچھے دوست تھے اس کے، اور ان کی بیویاں بھی کافی بے تکلف تھیں۔ مجھے ان سب سے مل کے بہت اچھا لگا۔ تقریباً رات کے 11 بجے تک فاتح کے دوست اور اس کی بیویاں جا چکی تھیں۔ فاتح کہنے لگا لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ میں نے کہا اس حلیے میں؟ کہنے لگا ہاں، اس حلیے کو کیا ہے، اچھی لگ رہی ہو۔ بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسی باتیں کرتا رہا، پھر ہم نے آئس کریم کھائی، پھر ہم واپس آ گئے۔ جب میں لاؤنج میں آئی تو فاتح نے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگائی۔ اس وقت کوئی بھی ملازم گھر کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا اور مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی، مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا کیا کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو اٹھا کے کمرے میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک رسم ہوتی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے یہ رسم۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں بازوؤں سے فاتح کے کندھوں کو پکڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے پاؤں سے دروازہ بند کیا، پھر مجھے وہاں لے گیا جہاں کمرے کی لائٹس کے بٹن تھے۔ پھر کہنے لگا لائٹ جلاؤ۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ جلائی، ہم دونوں کے ہی ہوش اڑے تھے۔ پورے کمرے کے فلاور بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پہ لگے ہوئے پھول زمین پہ پھینکے ہوئے تھے، بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے فاتح مجھے نیچے اتار چکا تھا۔ پوری دیواروں پہ خون سے لکھا ہوا تھا کہ نتاشا صرف میری ہے۔
آئی لو یو۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ پرفیوم کی ایک شیشی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ فاتح کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ اس نے کمرے کا بکھرا ہوا حشر دیکھا، پھر مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ مجھے لگا بس میری جان نکل جائے گی، حالانکہ میں بے قصور تھی۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، پرفیوم کی بوتل پکڑی۔ اس نے شاید اسی سے اپنے ہاتھ کو زخمی کیا تھا۔ اس نے وہ پکڑ کے زور سے زمین پہ پھینکی۔ کہنے لگا کون کر سکتا ہے یہ حرکت؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو بت کی طرح کھڑی تھی۔ وہ غصے میں باہر آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے زور سے بند کیا اور میں دیواروں پہ لکھے الفاظوں پہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ اتنی سیکیورٹی کے باوجود میرا دل یوں تھا کہ بس دھڑکنا بھول چکا ہو۔ کیا کہوں گی میں فاتح سے؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرے گا کہ نہیں۔ اب باہر سے فاتح کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ملازمین پہ برس رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے کمرے میں کون آیا ہے؟ تم لوگوں کو ہوش نہیں ہے؟ کس چیز کے پیسے دیتا ہوں میں؟ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں چوکیدار سمیت تمام ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، بے تحاشا غصے میں۔ کوئی بھی مرد یہ سب کچھ دیکھ کے ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے وہ کر رہا تھا۔ چوکیدار کہنے لگا صاحب جی میں اپنی کرسی سے ہلا بھی نہیں، میرے سامنے کوئی اندر نہیں آیا۔ دوسرے ملازمین کہنے لگے کہ ہم اپنا اپنا کام کر کے کوارٹرز میں جا چکے تھے، آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے لاؤنج خالی کر دیں۔ صاحب جی ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر کوئی اجنبی آتا تو کتے ضرور بھونکتے۔ تبھی شاید فاتح کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ وہ کہنے لگا کتے کہاں ہیں؟ جاؤ کتوں کو لے کے آؤ۔ اس کے بنگلے میں 2 کتے موجود تھے جو اس کے پالتو تھے اور رات کو پہرے داری کرتے تھے۔ ایک ملازم بھاگا دوڑا باہر گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں جب واپس آیا تو کافی بدحواس تھا۔ کہنے لگا صاحب جی وہ بنگلے کی پچھلی جانب مرے پڑے ہیں۔ یہ سن کے فاتح تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر گیا۔ وہ شخص کس قدر خطرناک تھا یہ جان کر میری جان نکلی تھی۔ کیا کرے گا وہ میرے ساتھ؟ ابھی تک پرس میرے کندھے سے لٹکا ہوا تھا۔ اس پہ موبائل کی بیل بجنے لگی اور میں بری طرح چونکی۔ میں نے فون دیکھا تو اسی کی کال تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، فون پرس میں سے نکالا تو وہی نمبر تھا۔ میں ڈر کے مارے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تب ایک میسج آیا، آج کتوں کو مارا ہے، اگر تمہارا شوہر تمہارے قریب بھی آیا تو یاد رکھنا یہی حشر اس کا بھی کروں گا، جان سے مار ڈالوں گا اسے میں یہ میسج پڑھ کے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کیا، بلکہ اس کے سارے میسیجز ڈیلیٹ کیے اور اسے بلاک کر دیا۔ اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، فون میں نے پاور آف کر دیا۔ پھر فون اپنے پرس میں رکھ کے میں بیڈ پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے رونے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے شخص کے بارے میں سنا تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فاتح کمرے میں آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ دیکھو تم پریشان مت ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے۔ میں نے صبح ہی فلاور ارینج کرنے والوں کو بلایا تھا جنہوں نے کمرہ سجایا تھا۔ میں بات کرتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حالانکہ جب وہ گئے تھے تو میں نے کمرہ دیکھا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا کمرے میں، لیکن پھر بھی میں ان سے پوچھوں گا۔ میں نے فاتح کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں مجھے لیا، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کہنے لگا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جان بوجھ کے ہمیں پریشان کر رہا، اور تم جانتی ہو نا ہم جاگیرداروں کے بہت دشمن ہوتے ہیں۔ ہو گئی ہوگی کسی کو جیلسی ہماری شادی سے، لیکن وہ دشمن مجھ سے چھپ نہیں سکتا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا فاتح مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس کمرے سے وحشت ہو رہی ہے۔
وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پہننے یہ والے کپڑے، میں کپڑے بدلنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پریشان مت ہو، تم زیور اتارو میں تمہارے کپڑے لا دیتا ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ پھر دوسرے کمرے میں سے وہ میرے کپڑے لے کے آ گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے، اور میں کیسے اسے دور رکھ سکتی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پریشان تو وہ بھی ہو چکا تھا، بار بار کبھی کسی کا نام لے رہا تھا، کبھی کسی کا لے رہا تھا، شاید اپنے دشمنوں کے ناموں کو یاد کر رہا تھا۔ لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں بیڈ پہ لیٹ گئی لیکن ابھی بھی کپ کپ آ رہی تھی۔ فاتح میرے برابر میں ہی لیٹا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا فاتح پلیز، میں بہت خوفزدہ ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی ایسا مت کیجیے گا، ذہنی طور پہ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن دیکھو تم خوفزدہ مت ہو۔ پھر کہنے لگا کوئی زوار کا ایسا دشمن تو نہیں ہے، کوئی ایسا جاننے والا جو تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہو؟ اس کا تفتیشی انداز سن کر میں گھبرائی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے جو سوال مجھ سے اگلا کیا اس پہ میری جان نکلی تھی۔ وہ مجھ پہ شک کر رہا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ بتاؤ مجھے، یونیورسٹی میں تو کوئی ایسا نہیں تھا؟ میرا دل کانپ کے رہ گیا تھا، بہت تیز تھا وہ شاید اصل نقطے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، یونیورسٹی میں نے کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا چلو جو کوئی بھی ہے میں بہت جلدی ڈھونڈ لوں گا، ہو سکتا ہے میرا ہی کوئی دشمن ہو سکتا ہے آغا جان کا کوئی دشمن ہو، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی سے تھا کوئی، تب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مجھ سے اس انداز سے بات کر رہا تھا کہ میں فاتح سے بھی خوف کھانے لگی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم پہلے سے یہ سب جانتی ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دو، کیا کوئی تھا تمہاری زندگی میں میرے آنے سے پہلے کوئی لڑکا تھا یا نہیں؟ بڑا دو ٹوک انداز تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں ایک ایسے دورائے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہوں جہاں آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ میں اسے بتاتی تو شاید وہ یقین نہیں کرتا، سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میری زندگی میں صرف تم ہو۔ وہ کہنے لگا آل رائٹ، پھر جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا۔ پھر میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا نتاشا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ اس معاملے میں ایک دقیانوسی مرد ہوں، اپنی بیوی کا افیئر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر زوار نے مجھے بتایا تھا کہ جب تمہیں پہلی بار وہ یونیورسٹی چھوڑنے گیا تھا تو سب کو سمجھا کے آیا تھا کہ تم کس کی بہن ہو۔ میں نے کہا زوار بھائی میرے ساتھ گئے تھے، آج تک کبھی کسی نے مجھے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ فاتح آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، پتہ نہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اگر میرے گھر پہ فائرنگ ہوتی تو میں سمجھتا میرا دشمن ہے، اگر میرے گھر پہ پتھراؤ ہوتا تب بھی میں یہ سمجھتا کہ کوئی دشمن ہے، لیکن کوئی میرے کمرے میں آئے، پرفیوم توڑے اور اپنے ہاتھ کو زخمی کرے اور اپنے خون سے دیواروں پہ یہ لکھے کہ نتاشا آئی لو یو، تو میں کیا سمجھوں؟ میرا کوئی بھی دشمن جیسا بھی ہو تمہارے بارے میں ایسا لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں ہم بہت غیرت مند ہیں، تم جانتی ہو کسی کی بہن، بیٹی، بیوی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہاں بس آپس میں لڑائی جھگڑا سب کا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی دیواروں کے اوپر کسی کی بیوی کے بارے میں ایسے نہیں لکھ سکتا۔ وہ بے یقین سا تھا، میں آنسو بہائے جا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا پریشان مت ہو، جو کوئی بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ پریشان تو تمہیں تب ہونا چاہیے جب وہ
میں نے کہا میں نہیں جانتی. آپ بار بار مجھ پہ کیوں شک کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں اس کی شک بھری باتیں نہیں سن سکتی تھی. وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو. میں نے کہا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، میں دلا دیتی ہوں ایسے یقین. کچھ دیر وہ میرے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا. پھر کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں، لیٹو، آرام کرو، سو جاؤ. اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو فاتح کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. وہ کسی گہری سوچ میں تھا، پنکھے کی طرف دیکھ رہا تھا. آنکھیں سرخی مائل تھیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میری طرف دیکھا. پھر کہنے لگا اٹھ گئی؟ میں نے کہا آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ کہنے لگا بس نیند ہی نہیں آئی. پھر زبردستی سی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پہ سجائی. میں نے کہا آپ سوئے کیوں نہیں؟ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ کہنے لگا آج آفس نہیں جا رہا، کل میٹنگ تھی آج نہیں ہے. میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا. میں اس کے پاس ہو کر لیٹ گئی. لیکن اب اس کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا. اس نے مجھے اپنے ساتھ تو لگا لیا لیکن وہ بات نہیں تھی. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر کہنے لگا کچھ نہیں. میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا. اس کے اور بھی قریب ہو گئی. تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھے ایش ٹرے پہ پڑی جو پورا سگریٹ سے بھرا ہوا تھا. حالانکہ رات کو نہ تو وہاں پر ایش ٹرے تھا نہ سگریٹ تھی. میں نے کہا فاتح آپ نے سگریٹ پی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا. پھر کہنے لگا ہاں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، جب بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہوں تو پیتا ہوں. مجھے لگا جیسے وہ رات بھر نہیں سویا، رات بھر جاگتا رہا. میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے سر پہ پھیرنی شروع کی تو کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آنکھیں بند کریں. اس نے آنکھیں بند کر لیں. کافی دیر میں اس کا سر سہلاتی رہی، اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ انگلیاں پھیرتی رہی. کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا مجھے اپنے ساتھ لگائے. جب وہ گہری نیند میں چلا گیا تو اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی. میں نے بڑے آرام سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا، اٹھ کے باہر آ گئی. ملازمین اپنا کام کر رہے تھے. سامنے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل پہ پھولوں کا ایک گلدستہ اور ایک کارڈ دیکھ کر میری جان نکلی تھی. میں نے جلدی سے وہ کارڈ پڑھا. اس پہ لکھا تھا نتاشا آئی لو یو. میں نے جلدی سے وہ کارڈ پھاڑ کے پھینک دیا اور وہ پھول میں نے ملازم سے کہہ کر باہر پھینکوا دیے. میں نے کہا آئندہ کوئی بھی ایسا فلاور اور کارڈ لے کے آئے تو باہر سے ہی اسے واپس کر دینا، پھینک دینا. آج کے بعد بنگلے میں ایسا کوئی بھی پھول اور کارڈ نہیں آنا چاہیے. وہ ملازم مجھے عجیب شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا. میں ڈر گئی تھی. پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہونا تھا. جو کچھ بھی تھا فاتح میرے آغا جان کی پسند تھا، میرا شوہر تھا اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. میں نہ بے وفائی کر رہی تھی نہ میں نے ایسا کچھ کیا تھا، لیکن پھر بھی میں ڈر رہی تھی. میں ایک عجیب و غریب الجھن میں پھنس چکی تھی. اس کے بعد 4-5 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ حرکت کی کس نے ہے اور کیسے کی ہے. فاتح نے 2-3 گارڈز اور رکھ لیے تھے. خون خوار کتے بھی وہ رکھ چکا تھا. شاید وہ اس بات کا منتظر تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ پھر سے آئے اور پکڑا جائے. حالانکہ وہ فوٹیج کیمرے میں دیکھ چکا تھا، کہیں سے کسی شخص کی آمد کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا تھا. بنگلے کے بیرونی طرف مزید کیمرے لگا دیے گئے تھے اور بھی زیادہ سیکیورٹی کر دی گئی تھی. ایک بار میں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی کیونکہ فاتح کہنے لگا کہ اس نے میرے لیے کچھ زیادہ نہیں خریدا تھا. اس نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنی مرضی سے خود خرید لوں گی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں آفس سے سیدھا شاپنگ مال پہنچ جاؤں گا، تم بھی وہیں آ جانا، پھر مل کے شاپنگ کریں گے. جب میں شاپنگ مال میں پہنچی تو ڈرائیور گاڑی پارکنگ ایریا میں لے گیا. میں شاپنگ مال کے اندر آ گئی. جس شاپ کا مجھے فاتح نے کہا تھا میں وہاں پہنچ گئی، لیکن وہ شاید نہیں آیا تھا. میں نے اپنے فون سے کال کی. میں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا میں راستے میں ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا. تم اپنے لیے کپڑے چوائس کرو، میں آ رہا ہوں. پیچھے ٹریفک کا کافی شور تھا. میں نے فون بند کر دیا.
میں اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی جب کسی نے میرے کندھے کو پکڑا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ فاتح تھا۔ کہنے لگا ڈر کیوں گئی تھی؟ میرا تو جیسے سانس سینے میں ہی رک گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگا کوئی اور ہے؟ میں نے کہا مجھے ایسا کیوں لگے گا، اچانک سے کوئی بھی آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا تو ایسے انسان چونکے گا ہی۔ میں اور فاتح کپڑے پسند کر رہے تھے جب اپنے عقب سے مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، نتاشا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اور فاتح نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا وہ تو